بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آگے کفار سے لڑ رہے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آگے تھے۔ وحشی کی زد میں آ گئے، دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر چل رہے تھے کہ وحشی نے پتھر کے پیچھے سے بیٹھ کر جو نشانہ مارا اور آپ کے پیٹ میں برچھا لگا، آنتیں اور جگر کٹا، آپ گرے اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اس کی طرف کو بڑھے۔ حمزہ وحشی کی طرف گرتے گرتے بڑھے تو وحشی کہنے لگا کہ میں بھاگا کہ کہیں میرے اوپر کوئی حملہ نہ ہو، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو الٹی آئی اور جان نکل گئی۔ جب شہداء کی تلاش ہوئی تو آپ نے فرمایا چچا کہاں ہیں؟ حمزہ کہاں ہیں؟ دیکھا زندوں میں تو نہیں، زخمیوں میں بھی نہیں، میرا چچا کسی نے کہا وہ تو شہید ہو گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے چچا کی لاش کو دیکھا کہ ناک کٹا ہوا، کان کٹے ہوئے، سینہ پھٹا ہوا، کلیجہ نکلا ہوا، آنتیں پھٹی ہوئیں، تو آپ اتنے روئے کہ آپ کی ہچکیاں بند گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے پر صحابہ بھی رونے لگ گئے، سب رو رہے تھے۔ آپ اتنے زور سے رو رہے تھے یہاں تک کہ حضرت جبرائیل آسمان سے آئے اور آ کے یوں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے حبیب غم نہ کرو، ہم نے آپ کے چچا کو اپنے عرش پر لکھا ہے، اسد اللہ و اسد رسولہ حمزہ، اللہ اور اس کے رسول کے شعر ہیں۔ وحشی سے کتنا دکھ اٹھایا ہوگا، 70 دفعہ حمزہ پر نماز جنازہ پڑھی۔ جب مکہ فتح ہوا تو وحشی کے قتل کا حکم دیا کہ جو وحشی کو پالے قتل کرے، لیکن جب مدینہ منورہ میں آئے تو وحشی پر بھی ترس آیا کہ قتل ہوا تو دوزخ میں چلا جائے گا۔ وحشی طائف چلا گیا۔ وحشی کے پاس خصوصی طور پر ایک آدمی بھیجا کہ وحشی اللہ کا رسول کہتا ہے کہ کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا، جنت میں چلا جائے گا۔ یہ اخلاق نبوت تھے۔ وحشی کہنے لگا میں کلمہ پڑھ کے کیا کروں گا؟ میں نے تو وہ سارے کام کیے جس پر تمہارے رب نے دوزخ کا کہا، قتل، زنا، شراب، شرک، میں کیا کروں گا؟ اس نے آ کر جواب دیا۔ آپ نے اس کو دوبارہ بھیجا، پھر دوبارہ بھیجا، کس کے پاس؟ چچا کے قاتل کے پاس، حتیٰ کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔